مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ یہ بڑا اہم سوال بھائی نے پوچھا ہے کہ نماز میں دوران نماز ہر بندے کے پاس تقریباً موبائل ہوتا ہے، تو موبائل کہاں تک نماز میں اس کو رکھنا اور اس کو چلانا یا استعمال کرنا، اس کی کیا حد ہے، کیا حیثیت ہے؟ عزیز بھائیو، سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ بندہ مسجد میں داخل ہو تو دروازے میں داخل ہوتے ہی اپنے موبائل کو آف کر دے۔ سارا وقت بندے کے پاس نمازوں کے علاوہ وہ رابطوں کے لیے ہوتا ہے، نماز کے بعد بھی رابطے ہو جائیں گے۔ صرف نماز کا ٹائم جو اس نے اپنے خالق و مالک پروردگار کے لیے نکالا ہے، اس میں تو کم از کم یہ دنیا کی مصروفیتوں سے اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے تو ہٹا لینا چاہیے نا۔ تو یہ مناسب نہیں ہے، بالکل مناسب نہیں ہے کہ موبائل ہماری جیب کے اندر آن ہو اور ہم آ کر جو ہے نا وہ نماز شروع کر دیں اور بیچ میں نماز کے دوران اس کی گھنٹی بجنے لگ جائے۔ تو صرف ہماری نماز خراب نہیں ہوگی، جہاں جہاں اس کی بیل کی آواز جائے گی سب کے خشوع خضوع میں خرابی پیدا ہو جائے گی، سب کا توجہ اور دھیان وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کمزور ہو جائے گا، کٹ جائے گا۔ اور اس کا سبب کون بنے؟ وہ ہم بنے۔ اگر ہم مسجد میں داخل ہوتے ہی بند کر دیتے تو نہ ہماری نماز میں کہ خشوع میں خلل آتا، نہ دوسرے نمازیوں کی خشوع میں خلل کا ہم مجرم اور گناہ گار بنتے۔ ایک تو گناہ ہے کہ وہ اپنی نماز کے اندر خرابی آ گئی، دوسرا گناہ ہے پتہ نہیں کتنے نمازیوں کی نماز ہم نے جو ہے نا اس کے خشوع خضوع کو خراب کر دیا۔ تو انہوں نے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ پھر کئی لوگ وہ ایسے ہیں بند کر دیتے ہیں مسجد میں آتے ہوئے یا سائلنٹ کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھار بھول جاتے ہیں۔ جب بھول جاتے ہیں نا تو پھر وہ بیل بجتی رہتی ہے اور لوگوں کی نماز خراب ہوتی رہتی ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں اگر موبائل کی بیل بجنا شروع ہو گئی ہے، آپ اس کو بند کرنا بھول گئے تھے، تو عزیز بھائیو نماز کی حالت میں فوری طور پر آپ اس کو بند کر دیں۔ اتنی حرکت سے نماز کے اندر جیب کے اندر ہی ہاتھ ڈال کر بند کر دیں یا جیب سے نکال کر بند کر دیں، اس کو بند کر دیں۔ اتنی حرکت کرنے سے نماز میں کوئی خلل واقعہ، کوئی خرابی نہیں آتی۔ دلیل اس کی یہ ہے، یہ ایسی حرکت نہیں ہے جو نماز کو ضائع کر دے یا نماز کو خراب کر دے۔ اس کی بیل وہ سارے نمازیوں کی نماز خراب کر رہی ہے۔ تو میں سارے نمازیوں کی نماز کو بچانے کے لیے اتنی حرکت کر لوں گا تو انشاءاللہ وہ میری نماز میں بھی خلل نہیں آئے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص اس کو کندھوں پر بٹھا کر نماز پڑھا لیا کرتے تھے۔ جب رکوع جاتے تھے تو نیچے رکھ دیتے تھے، جب رکوع سے سجدہ کر کے اٹھتے تھے تو پھر اٹھا کر کندھوں پر بٹھا لیتے تھے۔ نماز میں اتنی حرکت، بچی کو اٹھا کر کندھوں پہ بٹھانا، پھر اتارنا، پھر اٹھانا، اگر اتنی حرکت ہو سکتی ہے تو جیب سے موبائل نکال کر بند کیوں نہیں ہو سکتا؟ کئی لوگ وہ جیب سے موبائل نکالتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں وہ فون آ کس کا رہا ہے، کس کا نمبر ہے، ٹریس ہو جائے۔ یہ بھی غلط ہے۔ بھئی آپ کا تعلق رب کے ساتھ ہے، آپ رب کے سامنے کھڑے ہیں، آپ رب مالک کے سامنے کھڑے ہوں، کوئی بندہ آپ کو آواز دے تو مالک سے دھیان ہٹا کر ادھر کر لینا چاہیے ہمیں۔ کیسی بری حرکت ہے یہ، بندہ اپنے خالق و مالک کے سامنے کھڑا ہو اور اس کو فکر ہو رب سے زیادہ دوسرے کی جو اس کے پاس بھی نہیں ہے، دور سے اس کو ٹچ کر رہا ہے۔ اور کئی لوگ وہ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ نماز میں ہی میسج کر دیتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بندے سے میں نے سنا، میں نے خود نہیں سنا، ایک بندے سے سنا، جب موبائل نیا نیا آیا نا، کئی لوگ جن کے پاس نیا نیا موبائل آتا ہے نا تو وہ پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان کو۔ موبائل نیا نیا آیا تو حرم مکی میں ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی جیب میں موبائل بجا، اس نے نا نماز کی حالت میں کہا انا فی الصلاۃ کہہ کے پھر بند کر دیا۔
یہ تو نماز ٹوٹ گئی میرے بھائیوں، نماز ٹوٹ گئی اس بندے کی، نماز نہیں رہتی۔ تو ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی، کوشش کرنی ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی بند کر دیں اس کو، اور اگر بھول گئے بیل بجنی شروع ہو گئی ہے تو جو ہی بیل بجے فوری طور پر اس کا گلا گھونٹ دیں، اسی جگہ پر بند کر دیں۔ نہ دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ میسج کرنے کی ضرورت ہے، نہ بولنے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔